الیوما آج اہلا حلال کر دی گئی لکم تمہارے لیے الطیبات سب پاکیزہ چیزیں، آج تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی۔ تو آج سے مراد کوئی خاص دن نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اسلام نے، صحیح دین نے تم پر سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی۔ بیک گراؤنڈ وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کی تھی کہ پہلے تصور یہ تھا کہ سب کچھ حرام ہے، یہود نے یہ تصور پیش کیا اور لوگوں میں پریویل کرنے لگا۔ ہمارے صوفیزم میں بھی پایا جاتا ہے کہ سب چیزیں حرام ہیں سوائے اس کے جس کو حلال کر لیا جائے، لیکن اللہ نے تصور دیا کہ دنیا حلال ہے صرف ان چند چیزوں کے علاوہ جو حرام کر دی گئی ہیں، باقی سب کچھ کھاؤ پیو۔ جانوروں میں کتنی حرام چیزیں ہیں، شیر، چیتا، ان کے شکاری جانور، اور اس کے علاوہ سور ہے خاص طور پر، اور مردار وغیرہ، باقی سارا کچھ حلال ہے۔ تو کتنی چیزیں حلال ہو جاتی ہیں نا۔ اسی طرح پرندوں میں بھی شکاری پرندوں کے علاوہ سب کچھ حلال ہے، کھاؤ۔ اور اجناس میں تو سبھی کچھ حلال ہے سوائے نشاور چیزوں کے۔ تو کتنی وائڈ رینج ہو جاتی ہے، زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے، بس اسی بارے میں کہا گیا۔ وَطَعَامُ اور کھانا، الَّذِينَ ان کا، اوتو جو دیے گئے ہیں، الکتابہ کتاب، حل لکم حلال ہے تمہارے لیے، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، وطعامکم تمہارا کھانا حل لہم ان کے لیے حلال ہے۔ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ کھانا پینا کسی بھی قوم کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں بشرطے کہ کھانا صاف ستھرا ہو، اس میں کوئی حرام چیز نہ ہو یا کوئی ناپاک چیز نہ ہو۔ اور اہل کتاب کا کھانا بدرجہ اولا ہمارے لیے حلال ہے، اور اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ اس وقت جب اہل کتاب کہا گیا اس میں یہودی عیسائی دونوں شامل تھے، کیونکہ عیسائی اس وقت حلال ہی کے طریقے سے ذبح کرتے تھے۔ یہ بعد ازاں جب ان کے ہاں حقوق کی تنظیمیں بنی اور حقوق کی تحریکیں چلیں تو یہ سوال بھی اٹھایا گیا کہ جی جانوروں کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو ان کا حلقوم کاٹا جاتا ہے شارک، تو وہ اتنی دیر تڑپتے رہتے ہیں، تڑپ تڑپ کے مرتے ہیں، یہ جانوروں پر ظلم ہے۔ تو تب پھر یہ قانون پاس ہوا کہ ان کو بھی ہیڈڈ کیا جائے، ان کا سر قلم کر دیا جائے۔ یہ عیسائیت کے اپنے قوانین کے بھی خلاف ہے، جو موجودہ عیسائیت ہے اس کے اپنے قوانین کے بھی خلاف ہے، مگر یہ حکومتی فیصلہ ہے اور اسی پر عمل ہوتا ہے۔ تو اب اس وجہ سے ہم عیسائیوں کا ذبیحہ نہیں کھاتے۔ تو اگر کوئی عیسائی ذبح کے طریقے پر ذبح کرے، حلال کے طریقے پر، تو ہم اس کا ذبیحہ آج بھی کھا سکتے ہیں۔ ذبیحہ باوانے یہاں پر اس جانور کے جسے کھانے کے لیے کاٹا گیا، ٹھیک ہے، تو اس میں اصل ذبیحہ تو وہی ہے جو ذبح کے طریقے پر ہوگا، لیکن جو ویسے عیسائی بھی کرتے ہیں تو سوال یہی ہو جاتا ہے کہ کیا ان کا ذبیحہ، تو ٹرم وہی استعمال ہوتی ہے کہ کیا ان کا ذبیحہ حلال ہے، تو وہ ٹرمینالوجی اگر صحیح رکھی جائے تو ٹیکنیکلی وہ ذبیحہ ہے ہی نہیں، وہ ذبح کیا ہی نہیں جاتا، وہ تو قتل کر دیتے ہیں، اس کا سر قلم کر دیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں پھر ان کا ذبح کردہ جانور حلال نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہودی بھی نہیں کھاتے اب ان کا، وہ بھی پھر اپنا کوشر لیتے ہیں۔ کوشر عبرانی کا لفظ ہے، مطلب وہی ہے حلال۔ تو پھر ہم ایسی جگہ اگر گئے ہو جہاں ہمیں حلال گوشت نہ مل رہا ہو تو وہاں کوشر کھا سکتے بغیر کسی پریشانی کے۔ والمحصنات اور محسنہ عورتیں، من المؤمنات مومن عورتوں میں سے، والمحصنات اور پاک دامن محسنہ عورتیں، من الذین ان لوگوں کی، اوتوا الکتاب جو کتاب دیے گئے، من قبلکم تم سے پہلے، اور تم پر حلال ہیں مومن عورتیں جو محسنہ ہوں، اور وہ محسنہ عورتیں جو اہل کتاب میں سے ہوں، وہ اہل کتاب جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں۔ اذا جب آتیتموہن تم انہیں دے دو، ہنہ ضمیر مؤنث کی، اور آتیتمو جو ہے یہ فعل ہے، تم دے دو، اجورہن ان کے اجر، اجور جو ہے یہ اجر کی جمع ہے اور یہ اسم ہے، ہنہ ضمیر ہے۔ محسنین قید نکاح میں لانے کے لیے، غیر نا مسافحین زنا کرنے کے لیے، یہ سارے لفظ جو ہیں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں نساء میں۔ ہے سواد نون سے ہے، حسن کلے کو کہتے ہیں، تو محسنین وہ عورتیں جنہیں حفاظت میں لایا جائے۔ مسافحین سین فے ہے سے ہے، صف ہوتا ہے برا کام، تو زنا کے لیے استعمال ہوا۔ ولا نہ ہی متخذی بنانے والے، اخذ سے ہے، اخدان
پوشیدہ دوست، خے دال نون، خدن کہتے ہیں دوست کو، خاص طور پر اس دوست کو جس کے ساتھ سیکشول ریلیشن ہو، جو سیکشول کمپینین ہو۔ ولا متخذی اخدان، نہ کہ انہیں اپنے پوشیدہ معاشقوں کے لیے منتخب کرو۔ تم پر مومن پاک دامن عورتیں حلال کر دی گئی ہیں، اور تم سے پہلے جو اہل کتاب ہیں ان کی بھی محسنہ عورتیں حلال کر دی گئی ہیں، بشرطے کہ تم ان کے مہر دے کر انہیں اپنے نکاح میں لے آؤ، نہ کہ تم ان سے زنا کرو اور نہ ہی اس لیے کہ ان سے پوشیدہ تعلقات قائم کرو۔ جو مصافحین میں اور اخدان میں فرق ہے، مصافحین میں ہے کہ یعنی کھلم کھلا، جیسے ایک دور تھا بر صغیر کی تقسیم سے پہلے کہ وڈیرے گھروں میں عورتیں ڈال لیتے تھے اور اسے باعث فخر سمجھا جاتا تھا، باعث شرم نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ ہے پھر مصافحین کی مثال کہ علل اعلان زنا کرنا، یا جیسے آج یورپ وغیرہ میں ہے کہ پیشہ ور طوائفوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں لوگ، اسے چھپانے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ اور اخدان ہے کہ چوری چھپے دوستیاں لگانا، کہ یعنی سب سے چھپا کر چھپے ہوئے آشنائیاں قائم کرنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں نہ تو علل اعلان ان کے ساتھ ایسے رابطے قائم کرنے ہیں، اور نہ ہی پوشیدہ طور پر ان کے ساتھ یارانے باندھنے ہیں، دوستیاں لگانی۔ صرف ایک راستہ ہے حلال ریلیشن شپ کا، وہ ہے نکاح۔ اب یہ تو بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ کہ اللہ نے نکاح کے جو اصول بیان کیے، بقرہ میں بھی کچھ بیان ہوئے، نساء میں بھی بیان ہوئے، تو ساتھ ہی یہ بات بھی آئی کہ نہ تو ان کے ساتھ یارانے لگانے ہیں چوری چھپے کے، اور نہ ہی علل اعلان قسم کے تعلقات قائم کرنے ہیں، دونوں حرام ہیں۔ صرف ایک طریقہ ہے اور وہ ہے نکاح کا۔ اب یہاں پر خاص بات کیا آ گئی؟ مومنہ عورتوں میں سے المحصنات پاک دامن عورتیں، یہ نور میں اس کی مزید تفصیل آ جائے گی۔ اللہ رب کریم نے کہا زانی عورتیں صرف زانی مردوں سے نکاح کرتی، تو اس پر پھر یہ ہے کہ جو علل اعلان زنا کرنے والی خواتین ہوں ان سے مسلمان مردوں کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں۔ اب یہاں اللہ رب کریم فرما رہے ہیں مومن عورتوں میں سے پاک دامن عورتیں، تو کون ہے پاک دامن؟ جس کے بد کردار ہونے کی کوئی آپ دلیل نہ رکھتے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یعنی ایک آپ دیکھیں کہ آپ کا ہماری ہی بچیاں ہیں ساری جو فلم انڈسٹری میں کام کر رہی ہیں، تو آپ کس طرح یہ گواہی دے سکتے ہیں کہ وہ پاک دامن ہو سکتی ہیں؟ ذہن جی وہ کہتے ہیں جی بڑے پاک ہوتے ہیں، نگاہ میں پاکی ہوتی ہے، کوئی ایسی جو ہے نا جی اصول اور قاعدہ نہیں ہے۔ وہ جسم فروشی کے کاروبار میں جسم بیچتی ہیں اور کھاتی ہیں، کتنا بھی آپ اس کو کور کر لیں، وہ آرٹسٹ ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ ڈھمکاں ہیں، وہ جسم بیچتی ہیں اور کھاتی ہیں، تو جسم فروشی کا کاروبار ہے۔ ماڈل ہماری جو بچیاں بنی ہوئی ہیں، اللہ ان کے حال پہ رحم کرے، ان سے نفرت نہیں کرنی، محبت سے اللہ کبھی موقع دے تو ان کو دین کی طرف لائیں، لیکن بہرحال ہم اس حقیقت کو بدل نہیں سکتے۔ آپ دیکھیں ایک ماڈل جو ہے کیا وہ جسم نہیں دکھاتی؟ اگر کپڑے ہی دکھانے ہیں تو کپڑے ہینگر پر ڈال کے بھی دکھائے جا سکتے ہیں، مینیکوئنز پر بھی ڈال کر دکھائے جا سکتے ہیں، وائی لیڈیز۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ مخصوص ان کا وزن ہونا چاہیے، مخصوص ہائٹ ہونی چاہیے، اور مخصوص ان کی جو ہے میجرمنٹس ہونی چاہیے باڈی کی، اور پھر کن حال حلیوں میں وہ آتی ہیں، کس طرح کا وہ میک اپ کر کے آتی ہیں۔ کوئی یعنی کہ طوائف بھی اس طرح اپنا باڈی ایکسپوز نہیں کرتی جس طرح یہ بچیاں کرتی جنہیں ماڈل کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس پر یہ جی کہ ماڈلنگ تو بڑا شریفانہ پیشہ ہے۔ اچھا تو پھر جسم بیچنا کس چیز کا نام؟ جو عورت بازار میں بیٹھی ہے وہ تو پھر ایک وقت میں ایک بندے کے سامنے اپنے آپ کو بیچتی ہے، یہ تو سارے زمانے میں بیچ رہی ہیں، تو یہ پھر محسنہ کی اس میں نہیں آتی۔ دیکھیں یہ مناسب نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ اس لیول پر نہیں ہے، اس سے نچلا لیول ہے، لیکن یہ آغاز ہے، یہ آگے آگے بڑھتا جائے گا۔ جو آپ کے علاقائی مالز ہیں اس پر بچیاں بھی سر کور کر کے کھڑی ہوتی ہیں، چلے، اور اگر آپ ذرا پوش ایریاز کے مالز میں چلے جائیں تو وہاں تو بس وہ ان کا بس چلے تو وہ مردوں کو گود میں اٹھا کر گروسری کرائیں۔ سیریسلی بہت زیادہ جو ہے نا بچیوں کے لیے جو ہے تذلیل آمیز ہے یہ سب کچھ، مگر یہ سب ان کے ایٹیکیٹس میں شامل ہے، اور آپ دیکھیں یہ چیز بڑھتی جائے گی۔ اسی طرح آپ دیکھیں جو ایئر ہوسٹس ہے، یہ بہت سارے کام ہیں جو خواتین سے اس لیے کروائے جاتے ہیں کہ ان لوگوں کی ڈیمانڈ جو ہے نا وہ بڑھ جائے، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ عورتیں کریں۔
یعنی ایئر ہوسٹس کیوں, ایئر ہوسٹ کیوں نہیں؟ لڑکے کون سی, یعنی کہ جہاز میں کون سی خدمت ہوتی ہے جو لڑکے نہیں کر سکتے؟ بیڈ لگانا ہوتا ہے, کیا کرنا ہوتا ہے, تکیے دینے ہوتے ہیں, ٹرالی لانی ہوتی ہے, لڑکے نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. لڑکیاں کیوں لائی جاتی ہیں؟ صرف اس لیے کہ لوگ جو ہے وہ متوجہ ہوں. اور آپ دیکھیں یہ باتیں باقاعدہ ہوتی ہیں, اور آپ نے کئی دفعہ فیس بک پہ یا میڈیا پرنٹ, یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس پر یہ چیزیں دیکھی ہوں گی کہ مذاق اڑایا جاتا ہے کہ پاکستان کی ایئر ہوسٹس اتنی بوڑھی ہیں, اور فلاں کی دیکھو جنت کی حوریں لگتی ہیں, تو یہ ایسے لگتی ہیں, یہ فلاں لگتی ہیں. کیوں ہوتی ہیں یہ باتیں؟ اگر ان کو یہ فرق نہیں پڑتا, ایئر ہوسٹس سے خالی خدمت لینی ہے, اس کی جسم سے, اس کے حسن سے ان کو سروکار نہیں ہے, تو ان کو کیا ہے؟ 60 سال کی بوڑھی ماں کی خدمت کر رہی ہے, وہ زیادہ اچھی کیئر کرے گی بینگ اے مدر. تو کیوں پھر ان کو تسلی نہیں ہوتی؟ کیوں ان کو چاہیے کہ ینگ لڑکیاں ہوں, حسین لڑکیاں ہوں؟ کوئی مقصد ہے تو چاہیے نا. تو یہ سب جو ہے نا ڈرامے لگائے ہوئے. محمد دیدات صاحب تھے نا, تو انہوں نے بڑی اچھی ایک بات کہی کہ یہ سارا آپ لوگوں کی جسم کا استعمال کرتے ہیں. خواتین کو کہنے لگے جسم کا استعمال کرتے ہیں, ورنہ ایک مرسیڈیز بیچ رہے ہیں تو بونٹ کے اوپر ایک لڑکی بکینی پہن کر بیٹھی ہوئی, اس کا کیا کام ہے؟ مرسیڈیز بیچ رہے ہو کہ لڑکی؟ تو یہ بالکل صحیح کوشچن ہے. ایک 8 آنے کی گولی بیچ رہے ہیں نا, تو اس کے لیے بھی ایک لڑکی چاہیے جو بڑے سیکسی سٹائل میں وہ اپنے ہونٹوں میں سے اندر ڈالتی ہے منہ میں, ہے نا. سیکس کی طرف جو ہے نا, سیکشل کنوٹیشن کی طرف لے جا کر ایک گولی بیچتے ہیں, اور گولی سے پہلے عورت کا جسم بیچتے ہیں. ورنہ ایک لڑکا یا ایک بچہ کیوں نہیں ڈال دیتے؟ وہ گولی کھا کر بیچ لے. ضروری ہے کہ ایک لڑکی کو ہی لایا جائے؟ دیر آر ریزنس. آپ دیکھیے کہ ایک جو ہے یہ جوس بیچ رہے ہوتے ہیں, اور جو جوس جو ہے وہ پیا ہے تو لڑکا نہیں ہوتا, لڑکی ہوتی ہے نا. اور پھر جب وہ پی لیتے ہیں تو اکثر اس قسم کے وہ اینڈ اپ کرتے ہیں ان کو کہ جی وہ ہونٹوں پہ زبان پھیر رہی ہے کہ آخری قطرہ بھی سک کرنے کے لیے, تو فوکس جو ہے وہ ہونٹوں کے اوپر ہوتا ہے. کیا ہے یہ؟ سیکشل کنوٹیشن ہے ساری, اور اسی کے اوپر بیس ہے سب. صحیح کہہ رہی ہیں جی آپ. بائک ہو, سگریٹ کا اشتہار ہو, ایگزیکٹلی صحیح کہا آپ نے, پرفیوم کا اشتہار ہو, ہر ایک چیز میں عورت کو بے لباس کر کے کھڑا کرنا ضروری ہے, اور اسی کی بے لباسی کی وجہ سے چیزیں بکتی. یہ ہے حقیقت, اس کو جتنا بھی کور کر لیں. تو اب اللہ رب کریم نے کہا وہ مومنہ بچیاں جو محسنہ ہوں. آپ سے محسنہ پر تفصیلی بحث نساء میں ہوئی تھی میری. اس کا معنی آزاد عورت بھی لیا جاتا ہے, اس کا معنی شادی شدہ عورت بھی لیا جاتا ہے, اور اس کا معنی پاک دامن عورت بھی لیا جاتا ہے. اور یہاں پر صحابہ کی اکثریت یعنی جمہور صحابہ یہی مانتے ہیں کہ یہاں مراد پاک دامن عورت ہے, کیونکہ شادی شدہ عورت تو ویسے ہی خارج ہو گئی نا, وہ تو حلال ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, اور یہ بات بھی طے ہو چکی ہے کہ آزاد عورتوں سے نکاح کرنا زیادہ احسن ہے, اور اگر آزاد عورت کا مہر دینے کی طاقت نہ ہو تو غلام سے کر لو. یہ تو سارا تفصیلی حکم گزر گیا, لہٰذا اس بات کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر اب یہاں کھانے پینے کے متعلق بھی زور کس پر دیا جا رہا ہے؟ تو یہ بات پر ہے نا, تو یہ بات پر وہ چیزیں جو تمہارے اخلاق کے لیے بہتر ہو. میں نے آپ سے عرض کیا تھا حلال وہ نہیں ہوتا جو صحت بخش ہو, حلال وہ ہوتا ہے جو اخلاق کے لیے اچھا. تو اسی طرح سے وہ عورتیں جن کے آنے سے زندگی میں اخلاقی ترقی ہو نہ کہ تنزلی ہو, اور وہ پاک دامن عورت کے آنے سے ہو, دیندار عورت کے آنے سے ہو. لہٰذا ابن عباس بھی یہی کہتے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں حلال چیزوں کی تلقین کرتے ہوئے طیب کو مخصوص کر دیا گیا, تو پھر حلال عورتوں کے متعلق محسنہ کی قید لگا کر پاک دامن دیندار عورتوں کو مخصوص کر دیا گیا, تاکہ جب وہ آئیں تو دین میں ترقی کا سبب بنے اخلاق کے ذریعے, نہ کہ تنزلی کا سبب بنے. اور پھر اہل کتاب کے بارے میں بات آ گئی. اب اہل کتاب کے بارے میں 2 بحثیں ہیں. ایک تو یہ کہ کیا تمام دنیا کے اہل کتاب عورتوں کے ساتھ شادیاں جائز ہیں, یا کہ صرف مسلمان علاقوں کی اہل کتاب عورتوں کے ساتھ. یہ بحث کیوں ہے؟ آپ دیکھیے کہ جو یورپ میں رہنے والی عیسائی بچیاں ہیں ان کا رہن سہن کیا ہے, اور جو پاکستان میں رہنے والی عیسائی بچیاں ان کا رہن سہن کیا ہے. بہت فرق ہے نا. اس وجہ سے اس شہر میں بھی تھا. تو ایک کوشچن یہ ریز ہوا کہ کیا صرف بلاد اسلامیہ کی جو اہل کتاب عورتیں ہیں انہی سے شادی جائز ہے, یا کہ جو بلاد اسلامیہ کی نہیں بھی ہیں دوسرے علاقوں کی بھی ہیں ان سے بھی جائز ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ صرف ذمی عورتوں سے, یعنی جو
بلاد اسلامیہ کی مومن عورتیں اہل کتاب عورتیں ہیں ان سے نکاح کیا جائے گا، باقیوں سے نہیں کیا جائے گا۔ اور مجاہد کہتے ہیں کہ سب سے کیا جائے گا، ذمی ہو یا غیر ذمی ہو۔ تو اس بارے میں جمہور علماء کی رائے یہی ہے کہ ذمی عورتوں سے کرنا مراد ہے، یعنی وہ عورتیں جو اسلامی ممالک میں رہنے والی ہوں۔ اور علماء کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ غیر ذمی عورتوں سے نکاح کرنا حرام نہیں ہے لیکن مکروہ ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے۔ یعنی ابن عباس تو کہتے ہیں نا کہ ذمی عورتوں سے ہوگا، غیر ذمی سے ہو ہی نہیں سکتا۔ جو غیر مسلم عورتیں خواہ اہل کتاب بھی ہوں، غیر مسلم علاقوں میں رہتی ہیں، ان سے وہ کہتے ہیں نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ مجاہد اور قتادہ کہتے ہیں کہ ذمی ہو یا غیر ذمی ہو، ہر حال میں ہو جائے گا۔ لیکن اکثریت جو ہے علماء کی، ان کا یہ کہنا ہے کہ ذمی عورتوں کے ساتھ کرنا پسندیدہ ہے، یعنی کہ کر لیا جائے تو اچھا ہے، لیکن غیر ذمی عورتوں کے ساتھ اگر کیا جائے تو پسندیدہ نہیں ہے، مکروہ ہے، البتہ حرام نہیں ہے۔ بالکراہت جائز ہے، کہ جائز ہے مگر پسندیدہ نہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس میں محسنات سے کیا مراد ہے؟ یعنی مومن عورتوں کے متعلق تو محسنات کلیئر ہو گیا نا۔ اب یہ جو اہل کتاب ہیں ان کے بارے میں محسنات سے کیا مراد ہے؟ شوہر دار تو ہو نہیں نہ سکتی، وہ تو اہل کتاب ہو تب بھی حرام ہے۔ پھر اس کے بعد آ گیا کہ کیا اس سے مراد آزاد عورتیں ہیں یا کہ اس سے مراد پاک دامن عورتیں ہیں؟ وہ آزاد عورتیں ہی نا، آزاد عورتیں حسب نسب والی خود بخود بھی ہو جاتی ہیں۔ تو امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے آزاد عورتیں، خاندان والی عورتیں، لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا اس سے مراد ہے پاک دامن عورتیں۔ اور جمہور علماء نے صحابہ اور تابعین کے اسی رائے کو قبول کیا ہے کہ اس سے مراد ہے اہل کتاب میں پاک دامن عورتیں۔ تو اہل کتاب سے شادی جائز ہے، لیکن اہل کتاب عورتوں کا پاک دامن ہونا شرط۔ اگر پاک دامن نہیں ہوں گی تو پھر ان سے شادی نہیں کی جائے گی۔ یہ شرط مومنات کے لیے بھی لگا دی گئی ہے، یہ تو پھر غیر مومنہ ہے۔ تو کوئی شخص جو ہے وہ کسی غیر مسلم مگر اہل کتاب یعنی عیسائی یا یہودی عورت سے شادی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس کا اخلاق و کردار اچھا۔ ومن جو یکفر کفر کرے گا بالایمانی ایمان کے ساتھ، فقط تو بلا شک و شبہ حبیط ضائع ہو گئے عملہ اس کے عمل، وہ فی الآخرتی آخرت میں من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ جو ایمان لانے کے بعد بھی ایمان کے ساتھ کفر کا ارتکاب کرے گا اس کا اعمال نامہ ضائع کر دیا جائے گا اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھائے گا۔ ایمان کے ساتھ کفر، یہاں خاص طور پر یہ حلال و حرام کے احکامات پر کہا گیا ہے نا، کہ ایمان رکھنے کے بعد وہ حرام کو حلال قرار دے یا حلال کو حرام قرار دے۔ جیسے ہم نے بہت سارے حلال حرام کر رکھے، حرام کو ہم جلدی حلال نہیں کرتے الحمدللہ، لیکن حلال کو حرام کرنے میں ہم منٹ نہیں لگاتے، وہ غلط ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ کھانا پینا ہو، طور طریقے ہوں، شادی بیاہ ہو، حلال حلال ہے۔ اگر ہمیں پسند نہیں ہے وہ ہمارا مسئلہ ہے، ہم نہ کھائیں۔ ہمیں پسند نہیں ہے ہم اس شادی میں شریک نہ ہوں، لیکن ہماری پسند و ناپسند سے فقہ پر، قانون پر کوئی اثر نہیں آتا، اس پر عمل اسی طرح ہوگا جس طرح ہونا چاہیے۔ تو جس نے اپنی پسند و ناپسند کے بنا پر حلال کو ناپسند کیا یا حرام کو قبول کر لیا بغیر کسی سبب کے، تو وہ پھر ایمان لاتے ہوئے کفر کا مرتکب ہوا، اور سزا کیا بیان کی جا رہی ہے؟ اس کے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے اور روز قیامت وہ خسارہ اٹھائے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا جب تم کھڑے ہو الی الصلاۃ، نماز کے لیے فاغسلوا تو دھو لو، وجوہکم اپنے چہرے، وایدیکم اور اپنے ہاتھ، الی المرافق کوہنیوں تک، وامسحوا مسح کرو، برؤسکم اپنے سروں کا، وارجلکم اپنے پیروں کا، الی الکعبین ٹخنوں تک۔
اے ایمان والو جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے تو اپنے چہرے اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لیا کرو، سروں کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ کم تم کی روٹ کیا ہوگی؟ کاف واو میم، قوم کھڑے ہونے سے ہے، شکل ہے اس کی نہیں۔ کم تم امپیریٹیو ہے یہ۔ اچھا جی، سلاد کی سواد لام، یہ سواد لام واو، فغسلو کی غین سین لام، وجوہ کی واو جیم ہے، ایدیاکم کی ید، مرافق ریفع قاف، مسح ومسحو کی مسح میم سین ہے، راس راؤس کی کا واحد ہوتا ہے، راس ہی روٹ ہے، رے حمزہ سین۔ ارجلکم رے جیم لام سے ہے، رے جیم لام سے ایک تو رجل بنتا ہے مرد اور ایک پاؤں، ٹھیک ہے، رجل مرد اور رجل پاؤں، تو رجل سے ارجلا۔ الل کعبین کاف عین بے، کعب پچھلا حصہ، تو یہ جو ٹخنے ہوتے ہیں اینکلز ہوتے ہیں یہ پیچھے ایڑی کے قریب ہوتے ہیں، اسی لیے انہیں کعبین کہتے ہیں۔ کعبین دو پچھلے حصے۔ اچھا جی، اب کیا کیا آیا نماز کے وضو کے اس میں؟ پہلی بات یہ کہ نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کر لو، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو وضو نماز کے لیے کیا ہے؟ شرط۔ شرائط نماز میں کیا شامل ہے؟ وضو۔ تو اسی سے پھر یہ بات بھی خود بخود نکلی کہ قرآن کو ویسے پڑھنے کے لیے وضو شرط نہیں ہے، کر لیں تو احسن ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب جی وضو کریں کس طرح؟ منہ دھوئیں، اور منہ دھونے میں ہی کلی کرنا اور منہ میں پانی ڈالنا بھی شامل ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منہ دھونے میں چیز بتائی اور اس کے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ اور ویسے بھی ناک اور ماؤتھ یعنی منہ چہرے میں شامل ہے نا، تو اس وجہ سے پھر چہرے کی تکمیل نہیں ہو سکتی ان دونوں کو دھوئے بغیر، اور اس کے بعد پورا چہرہ دھونا۔ پھر ہاتھ دھونے ہیں کوہنیوں سمیت، الل مرافقی کوہنیوں سمیت، تو کوہنیوں کے اوپر تک کوہنیاں دھلنی چاہیے، کوہنی کی ہڈی دھلنی چاہیے۔ اور پھر سر کا مسح کرنا ہے، تو سر کے ساتھ کان شامل ہے نا، تو اسی لیے کانوں کا مسح بھی ساتھ شامل کیا گیا، اندر سے پیچھے سے، اور سر جڑا ہوا ہوتا ہے نا گردن پر، تو گردن کا مسح بھی ساتھ، کیونکہ وہ سر کا ہی حصہ ہے۔ اور پھر پیر دھونے ہیں ٹخنوں سمیت، تو ٹخنے دھلنے چاہیے، اور ٹخنوں کے ساتھ ایڑیاں بھی دھلنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر عذاب بیان کیا ان لوگوں کے لیے جو اپنی ایڑیاں خشک چھوڑ دیتے، تو پھر ایڑیاں بھی دھلنی چاہیے۔ تو یہ ہیں فرائض، ٹھیک ہے۔ باقی ان چیزوں کو کر لیں گے تو وضو ہو جائے گا۔ باقی احسن وضو کے لیے آغاز میں بسم اللہ ہی پڑھ لیں، اور وضو کرنے سے پہلے ہاتھ دھو لینے چاہیے، کیونکہ ہاتھوں سے وضو کرنا ہے، ہاتھ پاک ہونا ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مٹی پر رگڑ کر دھوتے تھے، ہم صابن سے دھو لیتے، ٹھیک ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں پیر دھونے کے بعد ہاتھوں پر دوبارہ پانی بہا لیتے تھے، تو آپ بھی بہا لیں، کوئی حرج نہیں۔ اور اگر آپ ٹیپ کے نیچے دھو رہے ہیں تو پھر اس کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو وضو کی دعائیں پڑھ لیں، وضو کے بعد کی، پہلے بسم اللہ اور اس کے بعد کی دعائیں، تو پھر انشاءاللہ وضو عین سنت کے مطابق ہو جائے گا۔ لیکن اگر نہیں پڑھی دعا وغیرہ تو اس سے سنت ادا نہیں ہوگی، دعا پڑھنے کا اجر نہیں ملے گا، لیکن وضو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ مگر ان میں سے کوئی چیز چھوٹ گئی تو پھر وضو نہیں ہوگا۔ ایک اور اہم بات یہاں یہ سمجھ لیں کہ باتھ روم میں آپ جاتے ہیں، پہلے پیشاب وغیرہ کرتے ہیں، فلش کرتے ہیں، پھر وضو کرنے کھڑے ہوتے ہیں، تو اکثر لوگ کہتے ہیں جی اب باتھ روم میں بسم اللہ ہی کیسے پڑھیں؟ جب آپ نے فلش کر دیا اور فلش صاف ہو گیا تو پھر وہ آپ کا جو باتھ روم ہے نا وہ ایک عام کمرے کے حکم میں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک اور سوال یہ اٹھایا جاتا ہے، ریز ہوتا ہے کہ بھئی بچوں کے ڈائپر وغیرہ گندے پڑے ہوتے ہیں، تو جب آپ بچے کا ڈائپر اتاریں تو اس کو شاپنگ بیگ میں باندھ کر پھر ڈسٹ بن میں ڈالیں، اور کوشش کریں ڈسٹ بن بھی آپ ڈھکن والا رکھ لیں،
تو بس اگر اس کی اسمیل آپ کو نہیں آ رہی تو پھر اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. اور ایک اور اس سے بھی زیادہ اچھا حل یہ ہے کہ گھروں کے باہر بڑے ڈسٹ بن رکھے ہوتے ہیں نا, تو تھوڑی تکلیف فرما کر بچے کا جو ڈائپر ہے وہ باہر ہی پھینک دیں, تو پھر اور بھی آسانی ہو جائے گی. لیکن چلیں اگر باتھ روم میں بھی رکھا ہوا ہے, جیسے منزلیں ہیں اترنی پڑتی ہیں, کچھ اس طرح کا ہے, تو آپ اگر اس کو شاپنگ بیگ میں اس طرح سے باندھ کر ڈسپوز آف کریں کہ اس کی اسمیل وغیرہ نہ پھیلے, تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ بسم اللہ ہی وہیں کھڑے پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور دعائیں باہر آ کر پڑھیں. جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا نا, اس میں سسٹم اور تھا, اس میں گن تو وہیں رہتا تھا نا, اس کے اوپر بس مٹی ڈال دیتے تھے. اس وجہ سے تب بھی حرام نہیں تھا, کہا گیا وہاں پر کھڑے ہو کر دعا پڑھنا مکروہ ہے, پسندیدہ نہیں, حرام تب بھی نہیں تھا. اب تو وہ کتنے جو ہے وہ میل دور چلا جاتا ہے, جب آپ فلش کرتے ہیں تو نالیوں میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں, تو ڈرینیج سسٹم چینج ہو گیا. جی گلے کا مسا منع ہے, گردن کا مسا ہے, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اس طرح سے ہے, آپ کچھ لوگ بالکل یہ بات کہتے ہیں, مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ثابت ہے. یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ نہ کرو, وہ کہتے ہیں ضروری نہیں ہے, کیونکہ سر کا کہا گیا ہے قرآن میں, گردن کا نہیں کہا گیا. بالکل درست بات ہے, مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو گردن کا مسح کرتے تھے. تو وہ یہ جو لوگ ہیں اس طرف یہ کہتے ہیں ضروری نہیں ہے, مگر بات صرف اتنی ہے جب ہم سارا وضو کر رہے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سنت کو ہم کیوں چھوڑ دیں کہ ایک خالی گردن کا ہی تو مسح کرنا ہے. تو بات یہ کہ سنت اٹ سیلف بہت ضروری ہے, سنت اٹ سیلف بہت ضروری ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ منع ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن سے, ہاں وہ پتہ ہے کیا, فرائض سنت میں تقسیم کرتے ہیں وضو کے حصوں, کہ وضو کے کچھ حصے فرض ہیں اور کچھ حصے سنت ہیں. تو سنت والے حصے لازم نہیں ہیں, نہیں کرو گے تو بھی وضو ہو جائے گا. بات صحیح ہے, ٹیکنیکلی بات صحیح ہے. اگر کسی نے گردن کا مسح نہیں کیا تو وضو ہو گیا, لیکن ایک سنت کم ہو گئی نا, تو سنت پر عمل کرنے کا اجر تو ہے. تو جب ہم سارا وضو کر رہے ہیں تو پھر ہم اس پورے طریقے سے کیوں نہ کریں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. تو لہٰذا یہ بہتر ہے. ہاں اگر کسی وجہ سے بھول گئے یا کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ نہیں کیا تو پھر وضو ہو جائے, ٹھیک ہے. لیکن یہ اتنا چھوٹا سا فعل ہے کہ اس کی بنا پر سنت کو ترک کر دینے کا کوئی جواز جیسے سینس نہیں بنتی. تو ایک دفعہ ہم وضو کا طریقہ دیکھ بھی لیتے ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم نیند سے جاگا کرو تو اپنا ہاتھ پانی کے برتن میں براہ راست نہ ڈالو جب تک کہ اسے دھو نہ لو, کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے. بخاری کی حدیث ہے باب الوضو, اور اس کا نمبر 162 ہے. مسلم نے اسے روایت کیا اور اس کا نمبر 278 ہے. اور مسلم میں ساتھ یہ لفظ آیا کہ 3 بار نہ دھو لو, کہ ہاتھ 3 بار دھو لو. صابن نہیں ہوتا تھا نا, تو اب آپ صابن ایک دفعہ لگا کر پانی 3 دفعہ بہا لیں, ایگزیکٹ سنت پوری ہو جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب نیند سے اٹھ کر وضو کرنے لگو تو پہلے ہاتھ ضرور دھو لو, اور اگر آپ نے ویسے پیشاب وغیرہ کیا ہے تو پھر تو دھونے ہی دھونے. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم نیند سے بیدار ہو کر وضو کرنے لگو تو پانی چڑھا کر 3 بار ناک جھاڑو, کیونکہ شیطان ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے. بخاری کی حدیث ہے اور اس کا نمبر 3295 ہے. اسے مسلم نے روایت کیا اور اس کا نمبر 238 ہے. نسائی نے روایت کیا, اس کا نمبر 78 ہے. ابن خزیمہ نے روایت کیا, اس کا نمبر 144 ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ناک میں 3 بار پانی چڑھاؤ اور سو کر اٹھو تو ناک کو زور سے جھاڑو گی. میں نے آپ کو بتایا تھا ایک نتنا بند کر کے اس طرح زور سے جھاڑنا, پھر دوسرا بند کر کے اس کو جھاڑنا. تو 3 دفعہ ایسا کرنا چاہیے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناک کے بانسے میں, جہاں یہ ناک کا نرم حصہ ختم ہو کر ہڈی شروع ہوتی ہے, خیصوم اس کو کہتے ہیں نا, یہاں سے آپ انا کی آواز بھی نکالتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان یہاں پر رات گزارتا ہے, تو جب ناک جھاڑتے ہیں تو اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے.